امریکہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ کسی جھوٹ کو اتنی شدت سے اور اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ اس نے اپنی ہتھکڑیاں کھولی، اپنے سے 4-5 گنا زیادہ طاقتور ہٹے کٹے آرمی آفیسر سے اس کی گن چھینی اور پھر باقیوں پر فائر کھول دیا۔ اب میں تو کہتا ہوں کہ شکر کی بات تو یہ ہے کہ ان کے آرمی آفیسرز نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر یہ الزام نہیں لگایا کہ گن چھیننے کے بعد انہوں نے جو 5-6 آفیسر تھے ان کو اپنی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا، اور اب وہ جو 5-6 آفیسرز ہیں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ کسی بھی قسم کی کوئی فورنسک رپورٹ بھی پیش نہیں کی گئی، جو وٹنس تھے ان کی ٹیسٹیمونی بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی کیس کو ایک غلط ڈائریکشن میں موڑ کر تو اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ اب اس سٹوری کا سورس جاننے کے لیے آپ 6 مہینے بھی انٹرنیٹ پر اپنا سر پٹکتے رہیں لیکن آپ کو اس سٹوری کا سورس نہیں ملے گا۔ ایون جب آپ ویکیپیڈیا پر بھی اس کی معلومات چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ دس سیکشن ڈزنٹ سائٹ اینی سورس، یعنی کہ اس معلومات کو ٹیسٹیفائی کرنے کا کوئی بھی سورس موجود نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ سے آئے جانے والے گدھے کی بھی جو اہمیت ہے، اس کی جو ویلیو ہے، وہ پاکستانی عوام سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی امریکہ نے اس پر مذمت نہیں کی، جس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ بھائی صاحب امریکہ کے لیے بھی درد سر بنے ہوئے تھے۔ امریکہ کے لیے بھی ان کی سٹوریز کو بیک اپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے بھی ان سے جان چھڑانا ضروری سمجھے۔ پھر ڈیکلن وائس صاحب اپنے آرٹیکل میں آگے جا کر فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ٹیررسٹ کے ساتھ کنیکشن نہیں تھے تو پھر خالد شیخ محمود نے انویسٹیگیشن کے دوران ان کا نام کیوں لیا۔ اب دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ادھورا فیکٹ ہے جس کو بتا کر تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو پرانے چینل کو ہیک کر لیا گیا ہے، بہت کوشش کے باوجود ریکور نہیں ہو سکا۔ میری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری مدد کیجیے، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یوں تو جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے، مگر اس میں بہت سے پوائنٹس ایسے بھی آئیں گے جسے سن کر شاید آپ کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو جائے، کیونکہ شاید جو اس کی کہانی ہے وہ کسی انڈین فلم سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ جیسے کہ آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمارا میڈیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے کر ڈیبیٹ کے نام پر ٹی آر پی بٹوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویسے تو میرا یہ دل سے ماننا ہے کہ اس وقت پاکستان کو اس مقام پر پہنچانے میں ایک بہت بڑا کردار میڈیا کا بھی ہے، کیونکہ نیوز کے نام پر ہر میڈیا سیل اپنا اپنا ایجنڈا پھیلانے میں مصروف ہے۔ اگر کوئی نیوز کسی کے ایجنڈے کو سوٹ کرتی ہے تو پھر چاہے وہ خبر کتنی ہی جھوٹی کیوں نہ ہو، اس خبر کو سچ ثابت کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر کوئی خبر ان کے ایجنڈے کو سوٹ نہ کر رہی ہو، پھر چاہے اس میں کتنی بھی صداقت کیوں نہ ہو، یہ اس خبر کو جھوٹ اور ایک پروپیگنڈا ثابت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیں گے۔ اب ایسے ہی ایک ایجنڈے کی مثال ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہانی بھی ہے۔ اب 20 سال بعد اس سٹوری کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ سینیٹر مشتاق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو، جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، اپنی بہن سے ملوانے کے لیے امریکہ لے کر گئے ہیں۔ ویسے تو پچھلے 20 سال سے ہمارے میڈیا کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا خیال نہیں آیا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر بالی ووڈ میں کوئی ایکٹر بھی مر جاتا ہے تو پورا دن اس کے انتم سنسکار کی جو لائیو ویڈیو ہے یہ لوگ چلاتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے وہ کام زیادہ ضروری ہے جس سے ان کی ٹی آر پی کو بوسٹ ملے، بجائے اس کے کہ یہ دکھانا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو جو یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہے یہ بھی ان کیسوں میں سے ایک کیس ہے جو امریکہ کے لیے اس وقت درد سر بنے ہوئے ہیں، جس کو نہ امریکہ اگل سکتا ہے اور نہ نگل سکتا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ ہے امریکہ کی ہٹ درمی اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی عجیب و غریب پالیسی۔ امریکہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ کسی جھوٹ کو اتنی شدت سے اور اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ اب جب تک تو سوشل میڈیا نہیں تھا آیا اور جو پوری دنیا کا میڈیا ہے اس پر امریکہ کا کنٹرول تھا، تب تک تو یہ پالیسی ٹھیک تھی، مگر جب سے سوشل میڈیا آیا جو لوگوں کا کسی بھی چیز کو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ بدل چکا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کے پاس کسی بھی خبر کو جانچنے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا، لائیو سٹریمنگ نیوز، اور وہ اسی بات پر یقین کرتے تھے جو کہ ٹی وی پر دکھایا جاتا تھا۔ مگر اب چونکہ سوشل میڈیا بہت عام ہو چکا ہے تو اس لیے لوگوں کے پاس کہانی کا دوسرا پہلو بھی پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کو سچ اور جھوٹ میں پہچان کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ مگر آج کے دن بھی جب پوری دنیا کو امریکہ کے جھوٹوں کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، کچھ پاکستانی جرنلسٹ ایسے ہیں جو اپنے سر پر کفن باندھ کر امریکہ کے ہر غلط کام کو جسٹیفائی کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام سید مزمل بھی ہے، جو کہ اپنے آپ کو پاکستان میں بیٹھا ہوا امریکہ کا مجاہد سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں امریکہ کا ساتھ دینا اپنی ذمہ داری سمجھی اور ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے صرف ایک آرٹیکل کی بیس پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دہشت گرد ثابت کر دیا۔ اب جو کام پچھلے 20 سال سے امریکہ کی عدالتیں نہیں کر سکی وہ انہوں نے ایک ویڈیو کے ذریعے کرنے کی کوشش کی۔ تو واشنگٹن اے پی کا یہ ایک آرٹیکل ہے، اس کا جو لنک ہے وہ نیچے میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا، اور ویسے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ بہت سے آرٹیکلز مل جائیں گے، لیکن صرف ریفرنس کے طور پر میں آپ کو یہ آرٹیکل بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پر آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ کنیکشن ود ٹیررسٹ کا الزام لگنے کے بعد 7 سال تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈیٹین رکھنے کے بعد بھی جب کچھ ثابت نہ ہو سکا تو ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک امریکن آرمی کے آفیسر سے گن چھین کر تو باقیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اب اس واقعے کی صداقت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس پورے انسیڈنس میں کوئی بھی امریکن آرمی کا آفیشل زخمی نہیں ہوا، اگر زخمی ہوا تو کون؟ خود ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ اب ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیے کہ ایک عورت جو پچھلے 5 سال سے ڈیٹینیشن میں ہے، پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنی زیادہ خطرناک کریمنل ہے، اس نے اپنی ہتھکڑیاں کھولی، اپنے سے 4-5 گنا زیادہ طاقتور ہٹے کٹے آرمی آفیسر سے اس کی گن چھینی اور پھر باقیوں پر فائر کھول دیا، جس میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا۔
اب اس قسم کی کہانیاں میں زیادہ تر بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ڈیٹینیشن سینٹر میں 6 ماہ گزارنے کے بعد ایک مرد کی بھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسے 2 لوگ اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے، اور یہاں پر 5 سال ڈیٹینیشن میں گزارنے کے بعد بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طاقت میں اضافہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ اس دور میں شاید جو آرمی کے آفیشلز تھے وہ بالی ووڈ کی فلمیں کو زیادہ دیکھ رہے تھے ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ خیر، یہاں پر مزے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ 7 سال ڈیٹینیشن میں رکھنے کے باوجود بھی امریکہ کوئی بھی ایسا کوئی کنکریٹ ثبوت نہیں پیش کر سکا جس کی بیس پر انہیں جو ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس میں سزا مل سکے، اور وہ اس کو چھوڑ بھی نہیں تھے سکتے کیونکہ امریکہ کی ناک کٹنے کا مسئلہ تھا۔ کیونکہ اگر وہ یہاں پر وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیتے تھے تو ظاہر سی بات ہے چاہے امریکہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی امیج خراب ہونے کا خطرہ تھا کہ کیسے 7 سال تک انہوں نے ایک آدمی کو اپنی کسٹڈی میں رکھا مگر پھر بھی وہ ثابت کچھ نہیں کر سکے۔ اس لیے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کسی بالی ووڈ کے ڈائریکٹر سے ایک کہانی لکھوائی اور وہ لکھوا کر عدالت میں پیش کر دی گئی۔ اب جب الزام لگانے والے بھی آپ خود ہوں، گواہ بھی آپ خود ہوں اور سزا بھی آپ ہی نے سنانی ہوگی، تو پھر اس کہانی میں کتنی سچائی ہے یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ کچھ ایسا ہی حال ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کا بھی ہے۔ اب میں تو کہتا ہوں کہ شکر کی بات تو یہ ہے کہ ان کے آرمی آفیشلز نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر یہ الزام نہیں لگایا کہ گن چھیننے کے بعد انہوں نے جو 5-6 آفیسر تھے ان کو اپنی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا، اور اب وہ جو 5-6 آفیسرز ہیں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ڈیفینس لائر تھی، میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ Jury's verdict. In my opinion, it is wrong. There was no forensic evidence and the witness testimony was divergent, to say the least. This is not a just and right verdict. It is a just and right system, but the juries do make mistakes, juries do go wrong, and my opinion is that this was a verdict that was based on fear and not fact. جیسا کہ آپ نے سنا کہ کسی بھی قسم کی کوئی فورنسک رپورٹ بھی پیش نہیں کی گئی، جو وٹنس تھے ان کی ٹیسٹیمونی بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی کیس کو ایک غلط ڈائریکشن میں موڑ کر تو اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ آپ کلیئرلی سن سکتے ہیں کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ فیکٹ کی بنیاد پر نہیں کیا گیا، وہ فیئر کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ خیر، جس الزام کو پچھلے 20 سال سے امریکہ ثابت نہیں کر سکا اس کو سید مزمل صاحب نے اپنی 20 منٹ کی ویڈیو میں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ویسے تو اس ویڈیو میں انہوں نے امریکہ سے بھی زیادہ لمبی چھوڑی ہیں جن کو کور کرنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی جو اس ویڈیو کے مین پوائنٹس ہیں چلیے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب امریکہ پر لگنے والا سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ انہوں نے 2003 سے لے کر 2008 تک بگرام کی جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اللیگلی ڈیٹین کیا۔ اب اس کے متعدد شواہد ہمیں ملتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ریڈلی یوان جو کہ اسلامسٹ بھی ہیں، انہوں نے اپنے کئی انٹرویوز میں بتایا کہ انہوں نے کئی بار ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بگرام کی جیل میں دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کتنے بدترین طریقے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر تشدد کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر امریکہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سید مزمل صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے ہسبینڈ نے آن لائن کچھ شاپنگ کی تھی جن میں نائٹ گاگلز، باڈی آرمر، اس کے علاوہ کچھ ایسی کتابیں تھیں جن سے جو ایکسپلوزیو مواد ہے وہ بنانے میں مدد مل سکتی تھی۔ اب اس وقت جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے امریکن آفیشلز نے اس سامان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ ان کو شکار کا شوق ہے اس لیے انہیں یہ سب چیزیں خریدی ہیں۔ اب اس سٹوری کا سورس جاننے کے لیے آپ 6 مہینے بھی انٹرنیٹ پر اپنا سر پٹکتے رہیں لیکن آپ کو اس سٹوری کا سورس نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ساری کہانی ڈیکلن واش کے ایک آرٹیکل سے اٹھائی گئی ہے جس میں انہوں نے اپنی ایزمپشنز بیان کی ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک لاجیکلی بات ہے کہ اگر یہ سب باتیں سچی ہوتی تو ان کو عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا، جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ٹیررسٹ ایکٹ میں کوئی بھی چارج نہیں لگا۔ اب یہ جو آرٹیکل ہے اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا، اور پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار اس آرٹیکل کو جا کے ضرور پڑھیے گا، کیونکہ سید مزمل صاحب نے اسی آرٹیکل کا ہو بہو اردو ترجمہ کر کے تو آپ کو سنا دیا۔ اب چونکہ جتنی بھی ان کی ویڈیو تھی وہ ساری ڈیکلن واش کے اس آرٹیکل کے ارد گرد گھومتی تھی، اس لیے ڈیکلن واش کو ایک اتھینٹک جرنلسٹ ثابت کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور ڈیکلن واش کو اتھینٹک ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ شاید اگر میں اپنے منہ سے بولوں گا تو آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے آپ خود ہی سن لیجئے۔ اور اس کی اوتھینٹک ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کو 2013 کے الیکشن سے فوراً پہلے ملک سے نکال دیا گیا تھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، چونکہ پاکستان نے ان کو 2013 میں ایکسپیل کر دیا تھا، اور پاکستان صرف انہی لوگوں کو ایکسپیل کرتا ہے جو کہ جینون، آنیسٹ اور اتھینٹک ہوں۔ تو پھر اگر آپ کے اس فارمولے کو اس پر اپلائی کیا جائے تو اس وقت پاکستان بہت سے لوگوں کو ایکسپیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو آپ کی گڈ بکس میں نہیں ہے۔ اب اگر آپ کی اسی لاجک کو لے کر چلا جائے تو آپ کی کئی ویڈیوز میں بہت سے ایسے لوگوں کا حوالہ ہوتا ہے جن کو پاکستان ایکسپیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر اس لحاظ سے تو آپ نے جتنی بھی ویڈیوز ایسے لوگوں کے گیسٹ بنائی ہیں وہ سب صحیح ہیں، اتھینٹک ہیں، جینون ہیں، ہانسٹ ہیں، پھر اس لحاظ سے تو آپ کی ویڈیوز کی ایک بڑی تعداد صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ اب سب سے پہلے اس آرٹیکل کا جو انٹرنیشنلی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کو پہلے بتا دیا کہ اگر یہ آرٹیکل اتنا ہی ثبوت سے بھرپور ہوتا تو اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا، مگر عدالت کو تو چھوڑیے، دور دور تک کسی بھی میڈیا سیل نے اس آرٹیکل کا ریفرنس دینے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اب خود جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے، جب تک آپ گوگل میں پراپر ورڈنگ کے ساتھ سرچ نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ آرٹیکل بھی نہیں ملے گا۔ اسی سے آپ اس آرٹیکل کی صداقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
ایون جب آپ ویکیپیڈیا پر بھی اس کی معلومات چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ دس سیکشن ڈزنٹ سائٹ اینی سورس، یعنی کہ اس معلومات کو ٹیسٹیفائی کرنے کا کوئی بھی سورس موجود نہیں ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کس طریقے سے جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں یہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ پھر یہ جو ڈیکلن واش ہیں، میں آپ کو دل سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کی بکس پڑھیے، آپ ان کی ویڈیوز دیکھیے، آپ کی ان کی ویڈیوز دیکھ کر پتا چلے گا کہ اس آدمی کے دل میں اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے کتنی زیادہ نفرت ہے۔ اس کی ہر ویڈیو اور بک میں آپ کو ایسے بے شمار الوجیکل پوائنٹس مل جائیں گے جن پر ایک کامن سینس رکھنے والے آدمی کا یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ سے آئے جانے والے گدھے کی بھی جو اہمیت ہے، اس کی جو ویلیو ہے، وہ ایک پاکستانی عوام سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر ایک امریکن جرنلسٹ کو پاکستان نے ایکسپیل کر دیا اور امریکہ نے اس پر کوئی مذمت بھی نہیں کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کہ جو ڈیکلن واش ہے، ان کی پوری زندگی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ متعدد بار انہوں نے پاکستانی آفیشلز پر، پاکستانی اداروں پر، پاکستانی گورنمنٹ پر عجیب و غریب الزام لگائے جن کو بعد میں یہ ثابت نہیں کر سکے۔ پھر بہت سی وارننگ کے بعد بھی جب اپنے خوابوں کی بیس پر یہ پاکستان پر الزام لگانے سے باز نہیں آئے تو 2013 میں ان کو ایکسپیل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی امریکہ نے اس پر مذمت نہیں کی، جس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ بھائی صاحب امریکہ کے لیے بھی دردِ سر بنے ہوئے تھے۔ امریکہ کے لیے بھی ان کی سٹوریز کو بیک اپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے بھی ان سے جان چھڑانا ضروری سمجھی۔ خیر، پاکستان سے جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی۔ 2020 میں انہوں نے The 9 Lives of پاکستان لکھی۔ اس کے علاوہ اپنی متعدد ویڈیوز میں بھی وہ آپ کو پاکستان اور اسلام کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر آفٹر آل یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو کسی بھی دنیا میں سیریس نہیں لیا جاتا۔ اب چونکہ موصوف لمبی چھوڑنے کی پیدائشی صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے آگے چل کر فرماتے ہیں کہ 2003 سے لے کر 2008 تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ سے بھاگ رہی تھی، جس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے حوالہ دیا کہ ان کو خود ان کے ہسبینڈ اور ان کے انکل نے بتایا کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے آئی تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد بھی 2-3 بار ان کے انکل اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دیکھا۔ اب دیکھا کہاں پر، باقی جگہوں کا تو یاد نہیں، لیکن 1-2 بار جب ٹریفک رکتی ہے تو سگنل پر گاڑی کے اندر ان کو دیکھا گیا۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو ڈیکلن واش ہیں اور بالی ووڈ کی فلمیں بہت زیادہ مماثلت ہے، انہی میں سے ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ اکثر جو بچھڑوں کا ملاپ ہوتا ہے وہ ٹریفک سگنلز پر ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کر سید مزمل صاحب ان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلعے ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی کہانیوں کو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے اتھینٹک جرنلسٹ تھے۔ اور ان کی کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی ایک فیکٹ کو آج تک چیلنج نہیں کیا گیا۔ تو اس کے میں جواب میں سید مزمل صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہزاروں ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں عمر و یار کے بارے میں کہانیاں لکھی ہیں، ان کو بھی کبھی چیلنج نہیں کیا گیا، تو مان لیا جائے گا کہ وہ سب کہانیاں بھی صحیح تھی۔ اس کے علاوہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے اوپر بننے والی کاؤنٹر ویڈیوز کا جواب نہیں دیتے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ سب ویڈیوز صحیح ہیں۔ اب اگر آپ میری اس ویڈیو کو چیلنج نہیں کرتے، میرے فیکٹس کو چیلنج نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں صحیح ہو گیا، تو آپ کا یہ معیار ہے کسی آدمی کو اتھینٹک ثابت کرنے کا۔ جیسا میں نے پہلے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ جب کوئی سٹوری ان کے ایجنڈے میں فٹ بیٹھتی ہے تو اس کو پھر یہ سچ ثابت کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ پھر ڈیکلن واش صاحب اپنے آرٹیکل میں آگے جا کر فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ٹیررسٹ کے ساتھ کنیکشن نہیں تھے تو پھر خالد شیخ محمود نے انویسٹیگیشن کے دوران ان کا نام کیوں لیا؟ اب دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ادھورا فیکٹ ہے جس کو بتا کر تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پورا فیکٹ یہ ہے کہ اس بات کو ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور اس ثبوت کو فوری طور پر عدالت میں ریجیکٹ بھی کر دیا گیا تھا، کیونکہ عدالت اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جتنا زیادہ تشدد خالد شیخ محمود پر کیا گیا ہے، اس کے بعد اگر اسے یہ کہا جاتا کہ ایکسیپٹ کرو گے تم شاہ رخ خان ہو، تو اس کو بھی قبول کر لیتا۔ اس لیے ایسے بیانات کی عدالت میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اگر یہ بیان سچ ثابت ہو گیا ہوتا تو آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کسی آفیسر پر حملہ کرنے کے الزام میں سزا نہ کاٹ رہی ہوتی، ٹیررسٹ ایکٹ میں سزا کاٹ رہی ہوتی۔ یو ایس فارمر اٹارنی جنرل ریمزی کلارک نے متعدد بار اپنی سپیچز میں اور اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ عافیہ صدیقی کو سزا دینے کا جو معاملہ ہے یہ تاریخ کا بدترین انفرادی فیصلہ ہے۔ تو جو ہمیں سید مزمل صاحب نے کہانی سنائی ہے، یہ ہے اس کی ساری جڑ کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو صرف اور صرف اپنی ناک بچانے کے لیے ایک اسکیپ گاٹ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض کیسز میں اگر آپ کسی لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ صحیح ہیں یا غلط، آپ کو اس ناکردہ جرم کی سزا بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس بھی انہی کیسز میں سے ایک ہے، کیونکہ یار ایک سیدھی سی بات ہے کہ دنیا میں طاقت کا ڈنکا بجتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اسی کی سنی جاتی ہے۔ شاید اسی لیے جب قرآن پاک میں امن قائم کرنے کا کہا گیا ہے تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ طاقتور بن کر دنیا میں امن قائم کرو۔ اب پتہ نہیں یہ بات ہم مسلمانوں کو کب سمجھ آئے گی، ہم خود طاقتور بننے کے بجائے، خود کو بہتر کرنے کے بجائے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو لے کر پوری دنیا میں پھرتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے۔ ویسے تو اس کی بہت سی مثالیں میں دیکھنے کو ملتی ہیں، مگر پھر بھی ایک ریسنٹلی مثال ہے کہ کیسے انڈیا نے ایشیا کپ کو پاکستان سے باہر منتقل کروا دیا ہے، اور اب انڈیا ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے کہ وہ چیمپئن ٹرافی کو بھی پاکستان سے باہر منتقل کروا کر رہے گا، اور وہ کروا بھی لے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آئی سی سی انڈیا کی سنے گا
جس سے اس کا 90% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، یا پھر پاکستان کی سنے گا جس کو خود اس کو ریونیو دینا پڑتا ہے. اس لیے یہ جسٹس کی باتیں کرنا، یہ وکٹم پلے کارڈ کرنا یہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ سب باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں. حقیقت سے ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت میں اس دنیا میں صرف اور صرف طاقتور کا سکہ ہی چلتا ہے. تو اب اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.